ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، تو فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں نے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت آپ مسائل نہ چھیڑا کریں آپ اسٹیج پہ، کیونکہ مسائل چھیڑنے میں یہ نقصان ہے کہ ظاہر ہے جس مسلک کی بات ہوگی وہ دوسرا والا بھی اعتراض کرے گا. اور پھر میں نے کہا اب آپ مثلا 3 طلاق کی بات کرتے ہیں، تو اب کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہوا طلاق ہو گئی، آپ نے کہہ دیا ایک ہے، تو یہ بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے اس سے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ آج کل اسٹیج پہ مسائل نہیں چھیڑتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ مجھے نہیں، واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک کسی اور عالم سے میں نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے کہ میں نے یہ کام، یہ میں نے براہ راست نہیں سنا ان سے، یہ کسی واسطے سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اور وہ صراحتاً کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جس غلطی سے میں نے توبہ کر لی ہے تو لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی لوگ پرانے ہی کلپ اٹھا کے مجھے آپ نے یہ کیوں کہا، آپ نہیں ہوں گے، میں نے وہ اس بات سے رجوع کر لیا، یعنی کہ میں زیادہ مسائل نہیں چھڑوں گا. البتہ وہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم جو سوال مجھ سے پوچھتا ہے اس کا مجھے جواب دینا پڑتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اور اتنی بات تو میں نے خود جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے براہ راست، ابھی جب میرے ملیشیا میں ان سے ملاقات ہوئی تو براہ راست سنی میں نے ان کے منہ سے اتنی بات. انہوں نے کہا کہ میں نے پیس ٹی وی پہ نماز کا طریقہ بھی بیان نہیں کیا. آئی بات سمجھنے؟ کیونکہ اگر میں رفع الیدین والی نماز بتاؤں گا تو جو نہیں کرتے ان کو اعتراض ہوگا، رفع الیدین کے بغیر والی نماز لوگوں میں بتاؤں گا تو جو کرتے ہیں ان کو، یہ تو میں نے خود ان کے منہ سے سنا ہے. بہت سارے کانسیپٹ ان کے بارے میں الحمدللہ کلیئر ہوئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں واحد پلیٹ فارم ہے جس میں دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور جو ہے وہ حنفی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، سارے مسلک کے لوگ الحمدللہ جمع ہوتے ہیں. تو میں کسی مسلک کو بھی ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا اور کسی قسم کی مسلک پرستی، بولو نا بھائی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پیس ٹی وی والا چینل ہے اس میں بھی مختلف مسلکوں کے لوگ آتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اگر ڈاکٹر اسرار احمد کو لے کر آیا تو بعض اہل حدیث، سب نہیں، جو ان کے انتہا پسند ہے، ان کو اعتراض ہوا کہ یہ حنفی ہیں، ان کو کیوں لے کر آ رہے ہو. اور اگر کسی اہل حدیث کو لے کر آؤں گا تو جو حنفیوں میں ادھر کو پہنچے ہوئے انتہا، ان کو اعتراض ہو رہا ہے. تو ساری دنیا کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے جو کتاب لکھی اس پہ 3 علماء کی تصویر، ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی، ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی، اور ایک شاید سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے کہا یہ تینوں حنفی عالم ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ حنفی عالم ہیں. اس پہ اعتراض ان لوگوں میں جو بالکل انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہو؟ حنفی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ادھر حنفی والے مجھے کہتے ہیں کہ تم اہل حدیث ہو اور سلفی ہو، اور جو سلفیوں میں انتہا کو پہنچے ہوئے مجھے کیا کہتے ہیں؟ تم کیا ہو؟ حنفیوں کو خوش کرنے کے کام کر رہے ہو، تم گویا حنفی ہو. اور کہہ رہے ہیں جو درمیان والے لوگ ہیں نا، معتدل، وہ سارے مجھ سے خوش ہیں، اور جو دونوں طرف انتہا میں گئے ہوئے ان میں کوئی بھی خوش نہیں ہے. تو بیچارے ترس آ رہا تھا میرے کو یار. یہ وہ تو چونکہ اصل میں مولوی نہیں ہے نا، وہ تو بیچارے وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے، MBBS کر رہے تھے، تو احمد دیدار صاحب سے ان کا واسطہ پڑا. تو انہوں نے احمد دیدار صاحب کا انداز ان کو پسند آیا کہ غیر مسلموں سے وہ مناظرہ کرتے، ان سے کچھ سیکھا انہوں نے. اس کے بعد یونیورسٹی ہی میں انہوں نے اس طرح سے مباحثہ، مناظرے وغیرہ شروع کر دیے. پھر اس طرف اسی کو اپنا اوڑھنا بچھوڑا بنا لیا. تو ان کو تو ان اختلافات کا پتہ نہیں ہے، نہ ان کی اس بارے میں تحقیق ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ طلاق ثلاثہ میں پہلے جو میری تحقیق تھی وہ کم درجے کی تھی، بعد میں نے مزید تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میری رائے میں بھی کچھ، یعنی ایسا نہیں ہے، وہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، اس میں بھی دوسری رائے بھی ہے. تو انہوں نے خود بتایا کہ انسان جو ہے جیسے جیسے تحقیق کرتا ہے تو یہ ان کی تواضع ہے کہ جو بات تھی انہوں نے اعتراف کر لیا. تو جو متشدد آدمی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے جو زبان سے بول دیا وہ وہی حرف آخر ہے، کائنات چینج ہو سکتی ہے، میں تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کا بڑا پن تھا. انہوں نے بتایا کہ بھی پہلے میری رائے طلاق ثلاث میں یہ تھی کہ ایک ہی ہوتی ہے، اب میری رائے میں تھوڑی سی لچک پیدا ہو گئی ہے. یہ اس میں اختلاف ہے اور اس کو جو ہے نا دونوں رائے ہیں اس میں. میں نے تھوڑا سا تڑکا لگانے کی کوشش کی کہ یہی والی ہے، لیکن میں نے زیادہ نہیں لگایا. اس لیے نہیں لگایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس لیے ملاقات کرنے آیا ہوں کہ میں مسائل پر بحث کرنے کے لیے اور اپنا مدعا ثابت. میرا ان سے ملاقات کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، اور وہ میرا خیال تھا 5 منٹ ملاقات کا ٹائم دیں گے. یہ ان کا ظرف ہے، انہوں نے 1.5 گھنٹہ دے دیا مجھے. ٹھیک ہے نا. تو ملاقات کا جو مقصد ہوتا ہے نا اسی مقصد پہ رہنا چاہیے. اگر میں نے بحث کرنی ہو تو پہلے بتاتا حضرت میں اس مسئلے پہ آپ سے بات کرنے آ رہا ہوں.
پھر وہ ٹائم دیتے تو بات بھی ہوتی. بات کچھ اور کرنے گئے اور درمیان میں اپنے جو ہے نا ایران تران لے کے بیٹھ جائے آدمی, وہ صحیح نہیں ہوتا حساب کتاب. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تھا, اس لیے وہ اب نہیں بتاتے زیادہ مسائل, اور اگر وہ بتا بھی دیں تو چھوڑ دو یار, آپ اپنے مفتیوں سے پوچھ لو جن پر آپ کو اعتماد ہو, ٹھیک ہے نا. وہ جو مسئلہ بتائیں آپ ان پر اعتماد کرو. وہ خود جب کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں, تو جب انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے تو جو علماء ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, جو اس فیلڈ کا ماہر ہے, اس سے مسائل آپ انہی سے پوچھیں.